آپ کی گاڑی کو نظر سے بچانے والی کیا چیز ہے؟ اللہ نہ، دعائیں نہ، وہ تو یاد ہی نہیں ہے. تو کیا کالا کپڑا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیزائن ہے، سٹائل ہے؟ لوگ کالا کپڑا نہ، آپ اس سے پوچھیں ایسے صاحب یہ کالے کپڑے کیوں؟ کہیں گے لوگوں کی نظر لگ جاتی. یہ الٹی ہانڈیاں کیوں؟ لوگوں کی نظر لگتی، لوگوں کی نظر کھا جاتی ہے. حاسد کی حسد کھا جاتا ہے، لوگوں کی نظر کھا جاتی. تو یہ کرنے سے ہو جاتے ہیں ہاں یہ کرنے سے میں محفوظ ہوں، یہ پہننے سے ہو گیا ہاں آپ محفوظ ہوں. تو توکل کس پہ ہے صاحب؟ اس چیز پہ ہے جو آپ نے باندھ لی. جب اعتماد چھلوں پر ہو، عقیدہ یہ ہو کہ چھلا پہننے کے بعد اللہ روزی کے دروازے کھولے گا، اور یہ چھلا آپ کی روزی کے کمی اور بیشی کے فیصلے کرے گا، اور یہ پتھر آپ کو نظر بد سے بچائیں گے، اور آپ کے بچے کے گلے میں لٹکنے والا یہ تویز اور یہ دھاگا آپ کے بچے کو مشکلات سے بچائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ والا تصور کہاں گیا؟ دعاؤں کا تصور کہاں گیا؟ وہ عقیدہ کہاں گیا؟ وہ مضبوط معاملات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں صحابہ کی تربیت، وہ کہاں گئے؟ ایک صحابی دکھائیں جس کے گلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کیا، کیا پڑھ کے بنایا تھا مجھے دکھاؤ، ہاں رول کر کے بنا لو. اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو یہ معاملات کرتے ہیں جوتوں کے گانٹے کا، ان سے پوچھیں مجھے تعویذ دیا گیا، گم ہو گیا، میں نے ویسے خالی دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ توکل کس پہ ہے؟ اسی دھاگے. جب ہم بات کریں گے تو گستاخ ٹھہریں گے، ہم بات کریں گے تو ہم گستاخ ٹھہریں گے، ہمیں وہابیت کا فتویٰ ٹھوکا جائے گا. اور یہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی خاص صفات جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کی تھی، تم مخلوق کے ساتھ جوڑو، تم مشرک بھی نہ بنو، تمہیں مشرک بھی نہ کہیں، اور تم کہو کہ یہ والی شرک والے فتوے صرف مشرکین کے لیے تھے، بتوں والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا، اور دیکھیں آپ علیہ السلام توحید کے کتنے حریص ہیں، بچے کی تربیت کر رہے ہیں توحید پر، اور کوئی بات چیت نہیں ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، لیکن تربیت، اور تربیت کا آغاز کیسے کیا؟ اسی نقطۂ آغاز سے جہاں پہ تبلیغ کا اور ہر دعوت کا نقطۂ آغاز ہے، توحید کا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرنا. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا عبداللہ بڑے لوگ آئیں گے جو اللہ کے ہاں کرنے والے ہوں گے، اللہ کے بڑے قریب ہوں گے، اللہ ان کو بھی کئی چیزوں کے اختیار دے گا، جب ایسے بندوں سے ملے نا تو ان سے بھی کچھ مانگ لیا کرو. اور یہاں پہ دلیل بھی دی جاتی ہے نا، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں، لہٰذا جب اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی سے سوال کرتے ہیں. اور وہ جو آگے تقسیم کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ ان سے سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے، وہ بندے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ. عبداللہ جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں. کیوں نہیں کہا کہ مجھے دیتا ہے؟ بتا کیا چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، ہم ان سے مانگ لیتے ہیں، اللہ سے وہ لے کے دیتے ہیں. شرک تو تب ہوتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ بذات خود دیتے ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے دیتا اللہ ہے، لیکن یہ لے کے دیتے ہیں. اب یہ لے کے دیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا پڑی تھی عبداللہ کو یہ کہنے کی بیٹا جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے کر. ہمیں کس چیز سے خوف رہتا ہے؟ اللہ کی قسم یہاں پہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سفر کرتے ہوئے اگر دور سبز جھنڈی نظر آئے سلام کیے بغیر گزرتے نہیں، اور اگر کبھی گزر جائیں تو ان کی ٹانگیں ہمیشہ کانپتی رہتی ہیں، پتہ نہیں ہو کیا جائے گا. کس بات کا خوف ہے بھائی؟ کس بات کا خوف ہے؟ اس سال میں نے حاضری نہیں دی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. مجھے بلاوا آیا تھا لیکن میں گیا نہیں، جا نہیں سکا. مجھے حکم ہوا لیکن میں نے کیا نہیں. یہ مخلوق ہے. اور اللہ کے نبی عبداللہ کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ ڈرنا نہیں پتر، معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے. اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے جس تسلسل کا آغاز کیا ہے وہ تسلسل قرآن کے اوامر اور نواہی پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کن باتوں سے منع کیا ہے، یا
ایک سادہ اور عام فہم انداز سے اگر آپ یہ سمجھیں تو ہر پاری یا ہر صورت کے اندر ایک عام مسلمان کے کرنے کے کیا کام ہیں اور ایک عام مسلمان کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے. اور اسی پیرائے میں قرآن کا سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی نہیں، ایسا کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا جو انسانوں کے لیے سب سے بنیادی، سب سے بڑا اور پورے قرآن میں سب سے وزنی اور بھاری اور بنیادی نوعیت کا کام، یعنی سب سے زیادہ فضیلت والا، عظمت والا اور سب سے زیادہ مطلوب اور مقصود، وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. یا ایھا الناس کہہ کے تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا، کوئی کسی بھی مقطع فکر سے تعلق رکھتا ہو، حتیٰ کہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، موحد ہے، مشرک ہے، سنت پر عمل پیرا ہے، بدعتی ہے، خارجی ہے، مرتد ہے، کوئی بھی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، رب تو مانتے ہو نا، عبادت رب کی کرنی. مسلمان ہے تو اس بات پر قائم رہے، مشرک ہے تو توحید پر آ کے اس کی عبادت کرے، کافر ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرے، اللہ کو خالق تسلیم کر کے، مالک تسلیم کر کے، معبود تسلیم کر کے اس کی عبادت کرے. کوئی بھی انسان ہے اس کو اللہ رب العزت نے آوازہ دیا اور پہلا حکم قرآن کے اندر اللہ کی عبادت کرنی جو تمہارا رب، اور پہلی نہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا. یہ اوپر عبادت کا حکم، ساتھ ہی فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کی برابری پر لا کے اس کا ہمسر، اس کے جیسا جو معاملات بتائے جائیں توحید کے اندر، وہ سارے کے سارے صرف خالصتاً اللہ کے لیے تسلیم کرنے ہیں. کسی اور کے اندر وہ چیزیں شمار کرو گے یا کسی اور کو ان چیزوں کا حقدار سمجھو گے تو مشرک ہو جاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا قطعاً. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میری مشیت کے تحت ہے، کسی اور کو معاف کروں یا نہ کروں اس کو معاف نہیں کروں. یہ اعلان ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جو بات کر دی گئی وہ حقیقت ہے، اٹل ہے، فیصلہ ہے، قانون ہے، اس کے بعد اس قانون کو بدلا نہیں جا سکتا. اس لیے آپ جتنے بھی انبیاء آئے آپ ان کی دعوت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی دعوت وہ اسی توحید پر مبنی تھی کہ بھائی پہلے عقیدہ درست کر لو، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے اندر کن چیزوں کی اصلاحات باقی ہیں اور کرنے والی. یہ باقی بات کے معاملات. سب سے پہلا معاملہ عقیدہ درست کر لو، عبادت اسی کی کرنی. تم اسی پیرائے میں آ کے عبادت کیا ہوتی ہے اور توحید کی باقی کیا اقسام ہوتی ہیں، رب کسے کہتے ہیں، پھر ذات اور صفات میں اللہ رب العزت کو ایک ماننے کا کیا تصور ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں اور اسی پیرائے میں ہم عبادت پر بھی بات کر چکے ہیں. اب عبادت کی چند اقسام میں ہم نے ذکر کیا تھا محبت کا، کہ بیسیکلی محبت عبادت ہے. کس پیرائے میں؟ ایک طبی محبت ہوتی ہے اور ایک حقیقی محبت. ہم نے اس کا اجمالی تعارف پچھلی نشست میں کیا ہے. اس کے بعد چند ایک چیزیں اور ہیں جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اور بھی ڈھیر ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو قرآن عبادت کنسیڈ کرتا ہے یا سنت میں ان کو عبادت کہا گیا ہے، لیکن ہم یہاں پہ چند ایک ایسی چیزیں جن کا تعلق ہمارے معاشرے کے اندر اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ہاں شرک کی طرف جانے والے دروازے وہیں سے کھلتے ہیں، تو اس لیے ہم صرف انہی چیزوں کا تذکرہ کریں گے. ان میں سے ایک محبت ہے، خوف ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. یہ جو ڈرنے کے کام ہے نا، یہ ڈر ہے. ڈر ایک ہوتا ہے طبی خوف، کسی انسان کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے. اب وہ تھوڑی نا مشرک ہو جائے گا کہ اونچائی سے اسے ڈر لگتا ہے تو اللہ سے بھی ڈر لگتا ہے. لہٰذا کچھ بندے ہوتے ہیں جیسے سانپ سے ڈر لگتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، ڈنڈا ہے، کہا اسے پھینکے ذرا. وہ دیکھا تو سانپ بن گیا. تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ڈر کے بھاگ گئے. کہا نہیں ڈرو نہیں، واپس آؤ، اسے پکڑو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے دوبارہ ڈنڈا بنا دیں گے. تو یہ والا ڈر یہ نہیں کہا موسیٰ تو مشرک ہے، ڈرنا تو مجھ سے چاہیے نہیں. تبھی خوف ہوتا ہے کئی چیزوں سے. والد کا خوف ہوتا ہے، والدہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے بعد استاد کا خوف ہوتا ہے، معاشرے میں کئی لوگوں کا خوف ہوتا ہے، کئی ایسی چیزوں سے خوف، انسان اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. یہ خوف طبیعت کے اندر انسان کی خوف ہوتا ہے. اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. تعلق یہ ہے کہ کسی انسان کا کسی مخلوق سے ایسا ڈر رکھنا جو اللہ کے لیے ہو، مطلب کہ یہ میرے ان معاملات پر اثر انداز ہو جائے گا، یہ خود میرے ساتھ یہ کر دے گا.
میرے خیر اور شر کے معاملات اس سے وابستہ ہو جائیں اور اس سے ایسا ڈر نہ لگے کہ وہ اس کے قریب اس لیے ہوتا چلا جائے کہ میرا یہ نقصان نہ کر دے، اس سے دور اس لیے نہیں ہونا چاہتا تاکہ وہ اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کا کچھ کر نہ دے، جیسے ہمارے معاشرے میں ایسا۔ اسی بات کی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا، اور دیکھیں آپ علیہ السلام توحید کے کتنے حریص ہیں، بچے کی تربیت کر رہے ہیں توحید پر، اور کوئی بات چیت نہیں ہے، گپ شپ لگا رہے ہیں، لیکن تربیت، اور تربیت کا آغاز کیسے کیا؟ اسی نقطۂ آغاز سے جہاں پہ تبلیغ کا اور ہر دعوت کا نقطۂ آغاز ہے، توحید کا۔ یا بنی، بیٹا عبداللہ، بچے دھیان کرو، بات سنو، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پہلا نقطہ، پہلی تعلیم، پہلا قطرہ جو ان کے دل کے اوپر پھینکا وہ توحید کا۔ احفظ اللہ، اللہ کے ساتھ تعلق چھوڑ کر رکھ پتر، اللہ تجھے یاد کرے۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں احفظ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے گا نا، ایسے لگے گا اللہ ہر وقت تیرے ساتھ ہے، سامنے، کبھی تو پریشان نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ایک انسان کی پریکٹیکل لائف کے اندر جو معاملات آتے ہیں، کہا عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ، عبداللہ زندگی میں چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز کا کبھی مطالبہ کرنا ہو، سوال کرنا ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کرنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرنا۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا عبداللہ بڑے لوگ آئیں گے جو اللہ کے ہاں کرنے والے ہوں گے، اللہ کے بڑے قریب ہوں گے، اللہ ان کو بھی کئی چیزوں کے اختیار دے گا، جب ایسے بندوں سے ملے نا تو ان سے بھی کچھ مانگ لیا کرو۔ اور یہاں پہ دلیل بھی دی جاتی ہے نا، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں، لہٰذا جب اللہ کے نبی کو اللہ نے دیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی سے سوال کرتے ہیں، اور وہ جو آگے تقسیم کرتے ہیں جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ ان سے سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کو دیتا ہے، وہ بندے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ، عبداللہ جب مانگنا ہے اللہ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں۔ کیوں نہیں کہا کہ مجھے دیتا ہے، بتا کیا چاہیے؟ حتیٰ کہ ایک صحابی ہے نا، میں نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہیے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ علیہ السلام جنت کے بلند ترین مقامات پر، اور صحابی کو کیا چاہیے؟ آپ کا ساتھ۔ یہ نہیں کہا جا دیا، کیا یاد رکھنا، نفلی عبادت زیادہ کیا کر، زیادہ سجدے کیا کر، جب نفلی عبادتیں تیری ہو جائیں گی اللہ کا قرب ملے گا، اللہ تجھے میرا ساتھ بھی دے گا۔ کیا کہا؟ یہ کام تو نے اللہ کے سامنے کرنا ہے، جھکنا ہے، میرے اختیار میں کیا ہے؟ اگر ہوتا کہتا جا دیا، کہا پھر کیا کرنا ہے؟ اعنی بکثرت السجود، مطالبہ بہت بڑا ہے تیرا، پھر نفلی عبادتیں زیادہ کیا کر۔ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں جی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، ہم ان سے مانگ لیتے ہیں، اللہ سے وہ لے کے دیتے ہیں۔ شرک تو تب ہوتا ہے جب ہم یہ کہیں کہ یہ بذات خود دیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے دیتا اللہ ہے لیکن یہ لے کے دیتے ہیں۔ اب یہ لے کے دیتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا پڑی تھی عبداللہ کو یہ کہنے کی بیٹا جب بھی سوال کرنا ہے تو اللہ سے کر۔ اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دن یہ فرمایا تھا لوگوں سے سوال نہ کیا کرو، صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے کسی کی اگر سواری کے اوپر سے چھڑی گر جاتی کسی سے مانگتے نہیں تھے، نیچے تو آپ اٹھاتے تھے، کہتے نہیں اللہ سے سوال کرنا ہے، کسی بندے کا محتاج ہونا ہی نہیں۔ معاملات ہی اللہ کے ساتھ، اتنا مضبوط عقیدہ۔ مسواک کا مطالبہ کرنا ہے، تم نے تسمے کا مطالبہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے کرو، اسباب وہ پیدا کرے گا، اسباب کا اختیار کرنا وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ آگے توکل کی بحث میں آ بھی رہا ہے۔ اور دوسری بات اذا استعنت فاستعن باللہ، عبداللہ پتر کبھی پھنس جائے نا تو اور مشکلات تجھے گھیر لے اور پریشانیاں تیرے اوپر سائے کر لے اور تجھے مدد کی ضرورت ہو، استعن باللہ، ہمیشہ اللہ سے مدد مانگی ہو، مدد کے لیے ہمیشہ اللہ کو پکارنا پڑتا ہے، دیکھنا پھر اللہ تیری مدد کیسے کرتا ہے۔ قطع نظر کہ ہمارے معاشرے میں اب ہم اچھا یہ ایک تربیت کا عنصر ہے، اسی کا درس سورہ فاتحہ میں دیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کا درس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کو دے۔ عبداللہ مدد کا مطالبہ کیوں؟
صحابہ ولی نہیں تھے؟ کائنات کے تمام اولیاء کے سردار صحابہ پہلے ہیں، اور ان ولیوں کے درمیان کائنات کا اللہ کا سب سے محبوب ترین نبی موجود ہے۔ وہ سارے کے سارے ولی چاہے جتنے بھی بہادر ہوں، کہتے ہیں جنگ جب اپنے عروج پر پہنچتی ہم اللہ کے نبی کے پیچھے اونٹ لے کے لڑائی کرتے ہیں۔ اتنا بہادر نبی، سب سے آگے اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کسی جگہ پہ ہو ضرورت پڑے تو مجھے پکارنا، دیکھنا پھر میں آتا ہوں کہ نہیں۔ کہا نا عبداللہ، مدد مانگنی ہو نا، کبھی پریشانی ہو تو پکار صرف اللہ کو کری، کیونکہ یہ عبادت ہے، یہ مدد مانگنا عبادت ہے، تو عبادت صرف اللہ کی۔ کیا ہمارے معاشرے میں اچھا پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ یاد رکھنا جو میرا اس حدیث کا ٹکڑا جو میرا موضوع، اگر ساری کی ساری کائنات جمع ہو جائے کہ تیرا ایک بھی بال بانکا کرے، ساری کی ساری کائنات جن اور انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے تیرے مخالف ہو جائیں اور چاہیں کہ تیرا رتی برابر نقصان کریں، نہیں کر سکتے عبداللہ۔ ڈرنے کی بات ہی کوئی نہیں کر سکتے، تجھے صرف وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، تو لہذا ڈر اللہ کا رکھی، کسی اور کا خوف نہ رکھی۔ اور ساری کی ساری کائنات اگر جمع ہو جائے رتی برابر تجھے فائدہ دینا چاہے، یاد رکھی جو اللہ نے تیرے ذمے میں، تیرے نامہ اعمال میں اور تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، کوئی تجھے بچا نہیں سکے۔ خوف کے سارے مرکز اور محور اور سوچ کی سارے کے سارے تصورات یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف، خوف اللہ کا۔ اچھا اس سارے معاملے کو اپنے معاشرے پر ذرا اپلائی کریں، ہمیں کس کس چیز سے خوف رہتا ہے؟ اللہ کی قسم یہاں پہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے سفر کرتے ہوئے اگر دور سبز جھنڈی نظر آئے سلام کیے بغیر گزرتے نہیں، اور اگر کبھی گزر جائیں تو ان کی ٹانگیں ہمیشہ کانپتی رہتی ہیں، پتہ نہیں ہو کیا جائے گا۔ کس بات کا خوف ہے بھائی؟ کس بات کا خوف ہے؟ اس سال میں نے حاضری نہیں دی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مجھے بلاوا آیا تھا لیکن میں گیا نہیں، جا نہیں سکا، مجھے حکم ہوا لیکن میں نے کیا نہیں۔ یہ مخلوق ہے، اور اللہ کے نبی عبداللہ کو کیا وصیت کر رہے ہیں؟ ڈرنا نہیں پتر، معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا ہمارا ڈر نہیں ہے؟ ہمارا ڈر دوسروں سے کیا اس نوعیت کا نہیں ہے کہ جو عبادت ہے؟ کیا ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ فلاں کرنے والا ہمیں بھسم کر دے گا، میری روزی روٹی چھین لے گا، میرے بچوں کو بھسم کر دے گا؟ کیا ایسا عقیدہ نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ وہ خوف کی ایسی فضا ہے، اور اسی خوف کا بزنس کرتے ہیں یہ لوگ، اسی ڈر کا بزنس کرتے ہیں یہ لوگ، ڈراتے ہیں تم بھلا کرو پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، تم کر کے دیکھو پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے، اور وہ لوگ ڈرتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ یاد رکھو یہ خوف عبادت ہے، یہ خوف صرف اللہ سے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم باقی کئی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور دیکھیں میں نے نا ایک چیز دیکھی، آپ چونکہ شہر کے ہیں، شہر کے اندر سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا نا اللہ سے مانگنا، اور ساتھ آپ علیہ السلام نے امت کو یہ نصیحت کی کہ یاد رکھو جب بھی اللہ کے نام پر کوئی اور مانگے تو اسے کیا کیا کرو؟ دے دیا کرو۔ کیا ہمارے معاشرے میں اللہ کے علاوہ اور لوگوں کے ناموں کا نہیں مانگا جاتا؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، آپ سارے جانتے ہو، یہاں پہ باقاعدہ بازار کے اندر لے جی میں نے جتنے بھکاری دیکھے ہیں سب سے زیادہ پیسہ اس بندے کے پاس دیکھا جو دھڑلے سے مانگتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے نام کا نہیں حسین کے نام کا چاہیے۔ ہاں بالکل اسی مارکیٹ کے اندر ہٹا کٹا نوجوان ہے، وہ کہتا ہے مولا حسین کا صدقہ، صرف یہ آواز لگاتا ہے، اور اللہ کی قسم تمام بھکاریوں سے زیادہ اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ یہ کس کے نام کا دے رہے ہو؟ کس کے نام کا دے رہے ہو؟ اور دینے والے جناب دے رہے ہو کیا؟ اللہ کے بندو
وہ کس کے نام کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تم یہ نکلنے والا صدقہ کس کے نام پہ دے رہے ہو؟ لوگ دے رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ پیسہ اس کے پاس، دینے والے کو نہیں پتا میں کس کے نام کا دے رہا ہوں، لینے والے کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ اس نام پہ زیادہ ملے گی، لوگوں کو کیا، لوگوں کو تو ہے ہی کوئی۔ خیر یہ توحید کے معاملات ہیں، عقیدے کے معاملات۔ اس کے بعد اگلا توحید کی وہ عبادت کی ایک اور قسم ہے توکل۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرنا ہے نا، بھروسہ کرنا ہے اس پر کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، کبھی اسے موت نہیں آتی، اس پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ اسباب کا اختیار کرنا اپنی جگہ، اور اسباب بھی وہ جنہیں شریعت اسباب کہتی ہے، ان اسباب کا اختیار کر کے معاملات کو آخری درجے پر جا کے اللہ کے سپرد کر دینا۔ آپ نے سیرت کے موضوع میں سنا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں جاتے ہوئے 2 زرہ پہنے، اسباب تھے، خود پہنا، اسباب اختیار کیے، تلوار لی، اسباب اختیار کیے، سبوں کو درست کیا، اپنی آخری حد درجے کی کوشش کے بعد توکل اللہ پر کیا، نتیجہ اللہ پر چھوڑا، اسے کہتے ہیں توکل۔ لیکن اسباب وہ اختیار کرنے ہیں جنہیں شریعت اسباب کہے۔ اب کیا، جب آپ کا توکل اس سبب پر ہو جائے گا، مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ فتح میری اس تلوار کا نتیجہ ہے اور اس تلوار نے بذات خود مجھے فتح دلوائی ہے، تو آپ کا توکل تلوار پر ہے، اللہ پر نہیں ہے، اس کو صرف اسباب سمجھیں۔ اب اسے اپنے معاشرے پر لیں۔ ہمارے معاشرے میں توکل اللہ پر ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا توکل بڑا کمزور ہے میرے بھائیو، ہمارا توکل بڑا کمزور ہے، ہمارا عقیدہ ہی پتہ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مجھ پہ توکل اور بھروسہ کر کے دیکھ میں تجھے کافی ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا۔ جس معاملے میں تو مجھ پر بھروسہ کرے گا، دیکھ تیرے بھروسے پہ پورا اترتا ہوں کہ نہیں ہوتا، کر کے تو دیکھ بھائی، میری طرف آنا، مجھ پہ بھی تو کیا کام چھوڑنا، کئی معاملات میرے ذمہ پہ لگانا، مجھ پہ بھی بھروسہ کر کے دیکھ کہ دیکھ میں تیرے بھروسے کو توڑتا ہوں یا پورا کرتا ہوں۔ لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں چھلانگ لگانے لگا ہوں، بسم اللہ سے تیر ضرور جاتا ہے لیکن کمر پہ رسی باندھ ہی لو۔ ہمارا توکل انتہائی کمزور ہے، اور اس کا معاشرے میں آپ جائزہ لیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا، معذرت کے ساتھ، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے منہ سے بڑا تعویذ ہوتا ہے اس کے گلے میں، اور وہ 10 سال 15 سال 20 سال کی عمر تک لٹکتا رہتا ہے، اتارا نہیں جاتا، اور اس کے ساتھ ڈر اور عدم توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسے کاٹے گا تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ بچہ مر نہ جائے۔ نہیں یقین آتا تو آج کسی کو پکڑے انہیں کہے تیرا تعویذ کاٹوں، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اگر اسے صرف یہ ہے کہ میں نے نظر سے لیے باندھا ہوا ہے، نہیں کرتا تو اللہ ہی ہے، اسے کہ کرتا اللہ ہے تو اسے کاٹنے دے رہا، دیکھیں کاٹنے دیتا کہ نہیں، کندھے پہ ہوگا، گلے میں ہوگا، پاؤں پہ ہوگا، بازو پہ ہوگا، بھروسہ سارا کس پہ ہوگا؟ اسی پہ ہوگا۔ آپ کی گاڑی کو نظر سے بچانے والی کیا چیز ہے؟ اللہ نہ، دعائیں نہ، وہ تو یاد ہی نہیں ہے، تو کیا کالا کپڑا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈیزائن ہے، سٹائل ہے، لوگ کالا کپڑا نہ، آپ اس سے پوچھیں ایسے صاحب یہ کالے کپڑے کیوں؟ کہیں گے لوگوں کی نظر لگ جاتی۔ یہ الٹی ہانڈیاں کیوں؟ لوگوں کی نظر لگتی، لوگوں کی نظر کھا جاتی ہے، حاسد کی حسد کھا جاتا ہے، لوگوں کی نظر کھا جاتی، تو یہ کرنے سے ہو جاتے ہیں، ہاں یہ کرنے سے میں محفوظ ہوں، یہ پہننے سے ہو گیا، ہاں آپ محفوظ ہوں۔ تو توکل کس پہ ہے صاحب؟ اس چیز پہ ہے جو آپ نے باندھ لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو انسان کوئی بھی چیز گلے میں لٹکاتا ہے اللہ اسے اسی کے سپرد کر دیتا ہے، جا تو اسی کے سپرد ہے، بچاتا ہے تو بچا لے لے سے کیا لینا چاہتا ہے؟ کھول کے دیکھے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، چند صفحے، چند وہ عدد لکھے ہوتے ہیں۔ اچھا ان عدد کا مجھے کہتے ہیں قرآن کی آیات اس لیے نہیں لکھی جاتی کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، اس لیے حروف ابجد لکھے گئے ہیں، نمبر لکھے گئے ہیں جن کا مطلب قرآن ہے، اور لہٰذا یہ قرآنی معاملات کا یہ آپ کے بچے کو نہ۔ میں ایک بات کہتا ہوں، شاید آپ کو محسوس ہو کہ یہ کیا بات ہے، معاشرے کے اندر مشاہدے سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ کی قسم آج کے غیر مسلم کا توکل مسلمان سے زیادہ مضبوط ہے،
آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ گوگل پہ دیکھیں، اپنی شرٹیں اتار کے اپنے پورے جسم کی نمائش کرنے والے یہ اسٹار لوگ ایک بھی تعویذ نہیں پہنتے، نہ ہاتھ میں کوئی چیز ہے، نہ گلے میں کوئی چیز ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی گلے میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کا توکل یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھگوان یا ہمارا خدا یا ان کے تصور میں جو کرنے والا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے. یہ باندھنے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ہمارے سے زیادہ توکل تو ان کا مضبوط ہے. وہ اس طرف نہیں آتے. اور ہمارا کبھی اللہ کی طرف غور کر کے یا اللہ کی طرف توکل کو منسوخ کر کے دیکھیں. کبھی اللہ پر بھی تو بھروسہ کرو کہ میرے اللہ نے چاہا. ہاں میں نے 2 صورتیں آخری پڑھی ہیں، آخری 2 آیات بقرہ کی پڑھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دم سکھائے ہیں. مجھے یہ بتائیں، سب سے بہترین لٹکانے کے لیے کوئی چیز اگر دے سکتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو باقاعدہ سکھایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسحاق اور اسماعیل کو یہ الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے. آپ اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ دم کیا کریں. کیا کریں نا دم نہیں کرنا. کیوں؟ اس کے لیے یاد کرنا پڑے گا. کون یاد کرے؟ اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا. کون وضو کرے؟ اس کے لیے اہتمام کرنا پڑے گا. کون اہتمام کرے؟ اس کے لیے توکل اور عقیدہ مضبوط رکھنا پڑے گا کہ میں یہ پڑھوں گا اسے شفا ملے گی. کون رکھے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، 5-7 الفاظ کا کیا، بیچ میں اس کے باندھ کے گلے میں لو بھائی ساری زندگی. اور دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آزماتا ہے. اس بندے کو واقعی نظر نہیں لگتی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کمال ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، نولی ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تیرا عقیدہ جو بھی ہوگا، جدھر تو جانا چاہے گا میں ادھر ہی رستے آسان کرتا جاؤں گا. تجھے لگے گا یہی صحیح ہے. جب تیری عقل پہ پردے پڑیں گے نا تو میں نے خود آ کے ہاتھ سے ہلا کے تجھے اٹھانا نہیں ہے. جب تو خود ہی اندھا بنا ہوا ہے، تو خود ہی سوچتا ہے کہ ہاتھ میں انگوٹھی پہن، مجھے یہ حمزہ بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے، دیکھ اللہ اکبر. مجھے انہوں نے اگلے دن ایک بات بتائی. آپ عقیدہ دیکھیں، عقیدہ. آپ کہیں گے مول صاحب بہت زیادہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، شاید ان کے عقیدے میں یہی تعصب. اور آپ بات دیکھیں، عقیدہ دیکھیں. کہتے ہیں قاری صاحب ایک بات بتائیں. اللہ ان کو ضائع کہتے ہیں، انہوں نے فوراً وہ معاملہ ختم کر دیا، لیکن مجھے حیرت ہوئی. کہتے ہیں قاری صاحب ایک بات بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ 25واں روزہ رمضان کا بدھ کو آیا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں، شاید. کہتے ہیں جی بدھ کو تھا. میں کہا تو پھر؟ کہتے ہیں اسی دن ہمارے گھر والوں نے پورے گھر والوں کو یہ چھلے بنوا کے دیے کہ اگر 25واں روزہ بدھ کو آئے پھر یہ چھلے پہنے جائیں. ایسے انسان کو روزی کی کمی نہیں آتی. لا حول ولا قوت. جب اعتماد چھلوں پر ہو، عقیدے یہ ہو کہ چھلا پہننے کے بعد اللہ روزی کے دروازے کھولے گا اور یہ چھلا آپ کی روزی کے کمی اور بیشی کے فیصلے کرے گا، اور یہ پتھر آپ کو نظر بد سے بچائیں گے، اور آپ کے بچے کے گلے میں لٹکنے والا یہ تویز اور یہ دھاگا آپ کے بچے کو مشکلات سے بچائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ والا تصور کہاں گیا؟ دعاؤں کا تصور کہاں گیا؟ وہ عقیدہ کہاں گیا؟ وہ مضبوط معاملات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں صحابہ کی تربیت، وہ کہاں گئے؟ ایک صحابی دکھائیں جس کے گلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کیا. کیا پڑھ کے بنایا تھا؟ مجھے دکھاؤ. ہاں رول کر کے بنا لو. اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو یہ معاملات کرتے ہیں جوتوں کے گانٹے کا، ان سے پوچھیں مجھے تعویذ دیا گیا، گم ہو گیا، میں نے ویسے خالی دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ توکل کس پہ ہے؟ اسی دھاگے، اسی دھاگے پہ توکل، اسی ہانڈی پہ توکل ہے، اسی کالے کپڑے کے اوپر توکل ہے. بھروسہ کا حضرت صاحب یہ عبادت ہے. جس دن آپ کا بھروسہ اللہ سے ہٹ کے کسی اور چیز کی طرف گیا اور وہ اسباب اگر غیر شرعی ہیں اور وہ شرک کی طرف جانے کے ذرائع ہیں، یہ تو شرک اصغر ہے. اور اگر آپ نے اس ذریعے کو بذات خود اس کو کرنے والا سمجھ لیا تو یہ تو معاملات بڑے خراب ہیں. ہماری دکانوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، پیچھے نا لوہے قرآنی لکھے ہوتے ہیں، الف لام میم ہا میم عین سین کو آپ پتہ کریں کیا ہوتا ہے. اور بعض کیا ہوتے ہیں؟ کنجر خانے. بڑا سا ڈیک لگا ہوا ہے، اس کے اوپر گانے لگے ہوئے ہیں، ادھر اسکرین لگی ہے، یہاں پہ مجرا لگا ہوا ہے اور پیچھے لوہے قرآنی لگا ہوا ہے. پوچھنا حضرت صاحب یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے دکان میں برکت آتی ہے.
اس میں روزی سے برکت آتی ہے. اور نیچے لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر نکلنے والا اس کے ساری مشکلات آسان ہوں گی, روزی میں برکت ہوگی, کوئی بھی پریشانی. دیکھنے والا, اور بدبختوں پڑھنے والا تو کر دیتے, کہ کوئی پڑھ تو لے, پڑھنے والے کام نہیں کرتے. کہ تو اس کو دیکھ کے نکلنے والا, گھر میں بھی رکھا ہوا ہے, ایک دفعہ نکلنا ہے دیکھ کے, ایک دفعہ آتی دفعہ دکان پہ دیکھ لیا, بس پھر سارا دن کنجر خانہ چلے, دکان میں برکت ہی برکت ہے. اور اس کے خلاف کوئی بات کر دے کہ بھائی اللہ کی طرف آؤ, نہ, وہ گستاخ ہوتا ہے. فتوے تو انہوں نے جیب میں رکھے ہوتے ہیں بنا کے, آؤ ماتھے کے اوپر فتوا لگاؤں, کفر کا, وہابیت کا, گستاخی کا, تو سارے وہ فتوے تو شروع سے. اور کہتے ہیں یہ بتوں والی آیات آپ پڑھ پڑھ کے تو ہمارے اوپر چسپا کرتے ہیں. ہمارے بارے میں بتائیں نا کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہو. اللہ نے جن کو دیا ہے ہم ان سے کر لیتے ہیں معاملات. آپ کو اللہ کے بندو, اللہ کا واسطہ ہے, جتنا عرصہ, جتنی توانائیاں, جتنی طاقتیں, جتنا علم, جتنا وقت تم لوگوں نے لوگوں کو اللہ کے برابر کرنے میں لگایا ہے, کبھی اللہ کو اللہ کے قریب کرنے میں لگایا ہوتا تو معاملے کوئی اور ہوتا. ان ہستیوں کو اللہ کے قریب کر کے دکھانا اور یہ ثابت کرنا کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے, ان سے مانگ سکتے ہیں, اتنا زور کبھی اس میں لگایا ہوتا نا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ تو اللہ کی قسم مسائل ہی حل ہو جاتے. وہ نہیں کرتے, وہ نہیں کریں گے. کریں گے تو یہ ثابت کریں گے حضرت صاحب یہ شرک نہیں, اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے, لہٰذا یہ معاملات اور طرح کے. اور اس میں آخری بات جو میں اس سلسلے میں ذکر کروں گا, دعا. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, یہ عبادت ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ, اصل عبادت ہے ہی دعا. کیا آپ پکارتے کس کو؟ وہ مدد کے لیے ہو, وہ پریشانی کے لیے ہو. دیکھیں جی, قطع نظر اس سے کہ حضرت علی مدد کے لیے آتے ہیں کہ نہیں, اس سے ہٹ کے غوث پاک ان کی نظر میں یعنی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ مدد کے لیے آتے ہیں کہ نہیں, قطع نظر اس سے چھوڑ دیں ان معاملات. تصور یہ ہے پکارنا کس کو, یہ اختلاف ہی چھوڑ دیں. آتے ہیں نہیں آتے, کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ چھوڑ دیں. تصور یہ ہے, عقیدہ یہ ہے, کیا شرعی طور پر کسی مشکل میں ان کو پکارنا جائز ہے کہ نہیں. آپ نے پہلی صورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو مجبور بندوں کی, پریشان حال بندوں کی پکاروں کو سنتا ہے, ویکشف السوء, پریشانیاں دور کر دیتا ہے. اللہ کون ہے, جب پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے, تو اللہ. ان کو کسی کو پکار کے دیکھیں, میں کسی کا رزق روکوں, اس کو رزق دے کے دیکھیں, میں پانی روک دوں, پانی نازل کر کے دکھائیں, کریں نا, کخ نہیں کر سکتے. سارے معاملات میں کرتا ہوں, پکارنا لہٰذا مجھے. ہاں پھر اللہ بدر میں فرشتوں کو بھیجے, چاہے جبریل اکیلے کو بھیجے, چاہے کسی بندے کے ذریعے سبب بنا دے, وہ الگ معاملہ ہے. آپ کو جو سبق دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کو پکارنے کا. لیکن ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا جی اللہ کے دیے ہوئے سے, اللہ نے کہا تھا مجھے پکارنا. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے؟ جو خود محتاج ہو اس کے پاس کیا اختیارات ہو سکتے؟ خود محتاج ہے, وہ خود اللہ سے مانگتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نہیں جی, اور چاہے اس نہیں جی کی دلیل کیا ہے؟ اس کا ولی ہونا, اس کا بڑا ہونا, اس کا سید زادہ ہونا, اس کا نبی ہونا, یہ دلیل نہیں ہوتی. کیونکہ انبیاء سارے کے سارے, اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اے نبی یاد ہے نا جب بدر کے اندر ہاتھوں کو اٹھا کے تیری کملی بھی گر گئی تھی, اور تو نے بلایا کس کو تھا؟ اللہ کو. یا اللہ مشکل میں پڑ گئے, پریشانی میں, دشمن سامنے ہے, تعداد ہماری دیکھ لے, سامان ہمارا دیکھ لے, میں مدد کے لیے تجھے پکارتا ہوں, تجھے سے سوال کرتا ہوں. یہ درست ہے اس بات کا کہ امت آنے کے بعد قیامت تلک میری سنت پہ عمل کرے گی جو میں کرتا ہوں. کیوں؟ امت کو کس نے سکھایا کہ نہیں؟ کسی ایک جنگ میں, کسی ایک معاملے میں آپ بتائیں کہ آپ صلی باقاعدہ موجود ہوں اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں, اللہ کو رہنے دیں کیونکہ یہ معاملات تو آپ بھی کر سکتے ہیں. عقیدہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ جانتے ہیں نا خالد کو معزول کیوں کیا تھا؟ خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے اللہ فتح دیتے، حضرت عمر نے خالد کو معزول اس لیے کر دیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ تصور نہ جانے پائے کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی۔ کہا خالد آئندہ بعد کسی جنگ میں نہیں جائے گا، تم لوگوں کے ذہنوں میں کہیں یہ بات نہ آنا شروع ہو جائے کہ جنگیں خالد کی وجہ سے جیتی جائیں۔ جنگیں ہمیشہ اللہ کے نصرت سے جیتی جاتی، اللہ کی طرف سے فتح آتی۔ آپ کو یاد ہے نا اسی عمر نے اسی حجر اسود کو پتھر کو لاٹھی مار کے کہا تھا اللہ کی قسم تو پتھر ہے، میرا ککھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ تجھے چومنے کے معاملات تعظیم کے تشریف کے نہیں ہیں، نہ تعبدیت کے ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا تجھے چوم رہے تھے، میں سنت پوری کرتا ہوں، تیری عبادت نہیں کرتا، میں تجھے بتا دوں تو ککھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقائد کہاں گئے؟ اور یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے؟ آپ دل میں خواہش کریں، اگر آپ کی خواہش پوری ہونی ہوئی تو آپ سے یہ پتھر اٹھا لیا جائے گا، اور اگر آپ کی خواہش پوری نہیں ہونی تو آپ سے پتھر نہیں اٹھایا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس طرف لے کے جا رہے ہو امت کو؟ کس طرف جھونک دیا ہے؟ سارے کا سارا زور اس بات میں لگا دیا ہے اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر کئی معاملات کو تقسیم کر دیا، لہٰذا مخلوق کے ساتھ جڑے، وہ آگے خود ہی کر، اس سے پھر آگے کتنی کہانیاں جنم لیتی ہیں، کتنے معاملات جنم لیتے ہیں، اور کتنے ایسے عقائد جنم لیتے ہیں جن کا آپ پھر کوئی توڑ نہیں۔ اور پھر تو اب آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں کئی علماء اب تو باقاعدہ فتوے دیتے ہیں، اور جی جو ہم بزرگوں سے مدد طلب کرتے ہیں نا بیسیکلی، تو وہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا۔ بیسیکلی پہلے وسیلے کا کہتے تھے، اب تو ڈائریکٹ مانگنے کو بھی شرک نہیں کہتے، کہتے ہیں بیسیکلی ہم کون سا یہ کہتے ہیں کہ وہ خود کرتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اسے عطا ہے، ہم اسے پکار لیتے ہیں۔ اور دیکھیں جرت، دیکھیں جرت یہ کہ قسمیں کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم۔ پیر عبد القادر جیلانی جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، آپ ان کو پکارتے ہیں، آپ کی آواز ابھی ختم نہیں ہوتی، پیر صاحب بساتے خود تشریف لاتے ہیں، آپ کی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ کس طرف لے کے جاتے ہو؟ اور شرک کیا ہوگا؟ اور شرک کیا ہوگا؟ اور ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے کام ہیں جو تم خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہو؟ ایک بھی کام نہیں بتا سکے۔ نمازیں، روزے، ان کے اندر بھی آمیزشیں اور معاملات اتنے زیادہ ہیں کہ یہ بھی توحید سے خالی نظر آتی ہیں، اس کے نیچے سارے معاملات تمہارے صرف اور صرف مخلوق تک محدود ہیں، مخلوق آگے باتیں کرنے والی۔ یہ توحید ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور پھر اللہ کے جیسے ایسے اختیارات کو تقسیم کیا گیا ہے، جو اللہ کی صفات تھی وہ ان کے اندر ڈال کے امت کو بتایا گیا، یہ باقی لوگ اس قابل ہے کہ جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور کلپ تھا، وہ فرط جذبات اور خطابت کے انداز میں کہتا ہے اللہ کی قسم ساری کی ساری درختوں کو کلمے بنایا جائے، سارے کے سارے سمندروں کو سیاہی بنائی جائے، اور پیر عبد القادر جیلانی کی شان لکھنا چاہیں، سارے کے ساری مخلوق لکھنا شروع کرے، کلمے ٹوٹ جائیں گی، سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، غوث کی شان ختم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں لے کے جا رہے امت کو؟ جب ہم بات کریں گے تو گستاخ ٹھہریں گے، ہم بات کریں گے تو ہم گستاخ ٹھہریں گے، ہمیں وہابیت کا فتویٰ ٹھوکا جائے گا۔ اور یہ جو اللہ کے ساتھ اللہ کی خاص صفات جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کی تھی، تم مخلوق کے ساتھ جوڑو، تم مشرک بھی نہ بنو، تمہیں مشرک بھی نہ کہیں، اور تم کہو کہ یہ والی شرک والے فتوے صرف مشرکین کے لیے تھے، بتوں والے تھے، اور تم اللہ کو مجبور اور امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایسا تصور پیش کرو کہ جیسے گویا نعوذ باللہ اللہ مجبور ہے۔ آپ نے وہ قصہ نہیں سنا؟ وقت ہو گیا، بس آخری بات، قصہ نہیں سنا کہ جب غوث پاک کی یا پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی وفات ہوتی تو فرشتے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صاحب من ربک؟ تو پیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ تمہیں آداب نہیں پتا کہ پہلے سلام کرتے ہیں؟ کہتے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اب پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اب میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ اس میں سارا کچھ موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ کہتے ہیں جی وہ من ربک، حساب کے لیے آیا ہوں۔ کہا مجھ سے پوچھتے ہو رب کون ہے؟ اور تم ذرا بتاؤ نا، ہمارے بابا جی آدم پر جب وہ پیدائش کے معاملات تھے، ان کو پیدا کیا جا رہا تھا، تو ان کو تم نے کیوں کہا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ جا کے فساد کرے گا؟ ہم پہ الزام کیوں لگایا؟ کہا جی مجھے تو نہیں پتا، تھوڑی نا میں اکیلا تھا، سارے فرشتے تھے، سب سے پوچھو۔
کہا چلو چلو سب کو اکٹھا کرو، انہیں کہو کہ عبد القادر آ رہا ہے تم سے پوچھنے کے لیے۔ جرت ہے، جرت، جسارت چاہیے حضرت صاحب، اور اس کے لیے انتہا درجے کا بے وقوفانہ ذہن چاہیے، تب یہ باتیں ہوتی ہیں۔ کھلے ذہن کا، کامن سینس کا بندہ یہ باتیں نہیں کرتا۔ جس کے دل میں رتی برابر ایمان موجود ہے، اللہ کے توحید کی غیرت موجود ہے، وہ یہ باتیں نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ان سے کہو آ رہے ہیں، روح آسمانوں پہ جاتی ہے، فرشتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کہا ہاں بھائی کیوں کہا تھا؟ کہا جی غلطی ہوگی معاف کر، لا حول ولا قوت الا باللہ، معاف کر۔ وہ اللہ سے سفارش کریں گے، عبد القادر کو کہ ہمیں معاف کر دیں، اللہ کہیں گے جاؤ میری وجہ سے معاف کر دو۔ کہا معاف تو کرتا ہوں ایک شرط پر، کہ اس کے بعد جو بھی میرا مرید ہوگا تو اسے معاف کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اس شرط پر تجھے معاف کرتا ہوں۔ جرت ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں حضرت صاحب مشرک نہ کہیے گا۔ جب اتنا بڑا لیول کسی انسان کا اللہ کے سامنے، جس کے سامنے فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، معافیا مانگ رہے ہوں، لوگوں کے ذہن میں تصور تو جائے گا حضرت صاحب بڑا ہی کرنے والا ہے، لڑ لگ جاؤ توبہ کو غیر مرو گے بھی نہیں، اس کے بعد کھلے سانڈ کی طرح زندگی گزارو اور مرتے ہوئے توبہ کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت صاحب عمر کی آنتیں کٹی ہوئی تھیں اور لوگ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے، اور عمر کہہ رہا تھا میرے پیشانی اور میری جبین کو زمین پر لگنے دو۔ اگر عمر کو اللہ نے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ پاؤں سوجے ہوتے تھے، پیشانیاں رگڑ رگڑ کے ان کے نشان زدہ ہوتے تھے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم کس کے مرید ہیں، ان کو نہیں پتا تھا کس کے مرید ہیں، لیکن عقیدہ پتا تھا کہ کرنے والا کون ہے، ڈرنا کس سے ہے، محبت کس کی ہے، معاف کون کرتا ہے، یہ سارے معاملات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ حضرت صاحب عقیدہ مضبوط کریں، عقیدے میں ذرا بھی خم آیا نا تو بخشش بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، یہ باتیں اب سوشل میڈیا، پہلے علماء ممبروں پر بیان کرتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے تعصب کرتے ہیں، ہم تو ان کے پاس بیٹھتے ہیں کوئی بات نہیں سنی۔ اب یہ لوگ ببانگے دو شرک کو بیان کرتے ہیں۔ رہا مصلحت کا معاملہ، حضرت صاحب مصلحت اور چیز ہوتی ہے، بزدلی اور چیز ہوتی ہے۔ یہ شرک بکتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں کھاتے، لوگوں کی حیا نہیں کرتے۔ ہم توحید کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے مصلحت کا انداز رکھیں اور پھر لوگوں کے چلے جانے کا خوف اور مسجدوں کے خالی ہونے کا خوف، لوگوں کی ناراضگی کا، یہ بزدلی ہے، مصلحت نہیں ہے۔ نہیں یقین آتا تو یہاں سے سن لیجئے کون سے عقائد اللہ کے لیے خاص ہے، کون سے عقائد یہ مخلوق میں بناتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے کچھ دوست ہیں، احباب ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اجی شیر صاحب، ان کے بیٹے کو کسی نے گولی مار دی، اللہ پاک ان کے لیے خیر کا معاملہ کرے جی، ان کے لیے آخرت میں وہ توشہ آخرت بنائے، ان کو صبر دے۔ اس کے بعد ہمارے جماعتی ساتھی ہیں ملک صاحب، وہ بیمار ہیں اور بہت زیادہ طبیعت خراب ہے ان کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور تندرستی والی، عافیت اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک آخری بات ہے، میں ہمیشہ اس بات سے کتراتا رہا ہوں، لیکن احباب کے اصرار کی وجہ سے صرف یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سیرت کا ہم نے سیشن کیا تھا، یا اس کے بعد یہ جو سیشن چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے باقاعدہ توحید پر ایک کورس کیا تھا، وہ ریکارڈنگ فارم میں تھا۔ وہ سارے کا سارا، یا یہ جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں، یا یہ جو جتنے اسباق ہوتے ہیں، یہ جتنے دروس ہوتے ہیں، یہ سارے، یہ بھائی عبداللہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو یہ سارے پڑے ہوئے، کوشش کیا کریں کہ ان کو آپ احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے استفادہ کریں۔ اگر آپ سیرت کو پورے کا پورا وہ چیپٹر سننا چاہتے ہیں، یا 1 by 1 دیکھنا چاہتے ہیں، یا ضرورت کی چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ الاثر اسلامک اسٹوڈیو کے نام سے ان کا چینل ہے، اس پہ یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں۔ اور خاص طور پہ عقیدے کے بارے میں ہم صرف یہاں پہ بات کو مکمل کریں گے، اس کے اوپر پوری کلاس ہے، 10 کلاسیں ہیں، 10 لیکچر ہیں جو ہم نے نیچے بیسمنٹ میں کیے تھے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ احباب سے التماس کروں گا ان کو آپ ضرور سنیں، انشاءاللہ عقیدے کے بارے میں آپ کے کافی معاملات کو آپ حل پائیں گے اور آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔